عمران خان کو کس حال میں رکھا ہوگا؟ دیکھیں، وہاں ان کی بیرک تک تو ہم گئے نہیں، لیکن عدالت میں ملاقات ہوتی ہے۔ سر، کیا ان کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو ان میں کون سے لوگ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں یا درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کی ساری گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے؟ جی، میں جو بات کروں گا، میں جیل حکام کو ابھی کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ کچھ افسران میرے سامنے جیل کے کھڑے ہیں، میرے دوست بھی ہیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہوں تو وہاں پہ ایک کرنل ایک آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کیمرے لگے ہوتے ہیں، ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بات انہوں نے ضرور کہی۔ اچھا، عمران خان صاحب کو کس طرح ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ گرفتاری کے بعد کبھی چوہے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے اور تعفن ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے۔ اس بارے میں ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن نہ ہی انہوں نے کوئی کی ہے، لیکن یہ بات انہوں نے ضرور کہی ہے کہ جب کوئی ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے یہ کرنل یا میجر کا کیا تعلق ہے کہ ہمارے درمیان آ کے بیٹھے، یہ ضرور انہوں نے گلا کیا ہے۔ نہ انڈیپینڈنٹ ماحول ہمیں نہیں ملتا، جیسے وکیلوں کو نہیں دیا گیا تو اس کے گھر والوں کو کیا دینا ہے انہوں نے۔ اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کا جذبہ ابھی تک قائم ہے، وہ قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ پیغام دیا ہو؟ جی، میں نے جو دیکھا ہے، عمران خان صاحب کو عام حالات میں بھی ملتا رہا ہوں، لیکن جیل کے اندر وہ بہت مضبوط آدمی ہے۔ اتنے اچھے اور مضبوط اعصاب والا آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، اور باقاعدہ طور پر وہ کہتا ہے میں اس قوم کے لیے جتنی صحبتیں سہوں گا، جو مصیبتیں آتی ہیں وہ برداشت کروں گا، اس قوم کو میں نے جگا کے رکھنا ہے اور آزادی دلانی ہے اس قوم کو، اس قوم کی آزادی کے لیے جو ہمارے 40 سال سے ہم پہ جو مسلط گنڈے بدماش سیاستدان جو ہیں پھر آ گئے ہیں، پھر لے آئے ہیں، ان کو پھر مسلط کیے جائیں گے، ان کے خلاف میں جہاد جاری رکھوں گا اور قوم کے لیے جاری رکھوں گا۔ سر، وہ زہر کی بات آپ نے کی تھی کہ زہر ہے، اور آپ نے بتایا کہ عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے ڈاکٹر رضوان کو اور مقصود چپراسی کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ تو نہیں نظر آ رہا جو عمران خان کے ساتھ کیے جائیں گے؟ دیکھیں، یہ بات تو انہوں نے ضرور کہی کہ مجھے اب ان کے پاس ایک ہی ادوار رہے گا ختم کرنے کا، سلو پائزنگ کا، اور یہ ان کی پوری کوشش ہے، لیکن اللہ کی ذات میں تقوی رکھتا ہوں، جس طرح اللہ نے مجھے پہلے بتایا ہے، اب بھی یہ میرا کچھ نہیں بتا سکتا۔ محمود قریشی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، کیا معاملات ہے؟ آپ نے ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی، شاہ محمود قریشی صاحب سے جو پچھلی ڈیٹوں پہ ہم بات کرتے تھے تو بڑے وہ خود بھی عدالت میں آ کے آرگو کرتے تھے اپنا کیس، لیکن اس ڈیٹ پہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور واضح نظر آ رہا، جس پر میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کچھ ڈھیلے ہیں، کیا ان کو کوئی تکلیف ہے؟ کہنے لگے باجوہ صاحب آپ جیل کی صحبتیں تو سمجھتے ہی ہیں اور ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، لیکن ایک بات کا ضرور انہوں نے اظہار کیا کہ میں زخمی حالت میں تھا تو عمر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد نے کہا کہ اسے ایمبولینس پہ لے کے آئے بایو میٹرک کے لیے، تو نواز شریف کے لیے بایو میٹرک ایئرپورٹ پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہے انصاف میرے ملک میں۔ آپ وکلا سے میں کہوں گا کہ نکلیں انصاف کی خاطر، لوگوں کو انصاف دلائیں تاکہ لوگوں کو انصاف۔ پھر عدالت نے جیسا صاحب نے واضح احکامات بھی دیے تھے کہ ان کی وکلا کی جو ہے ملاقات، ہم نے کہا جی ہمیں بیر کروائیں، ہم کسی کمرے میں بیٹھ کے نہیں کریں گے، کیمرے لگے ہوتے ہیں، بگز لگے ہوتے ہیں، اس کے باوجود جیل حکام نے ہماری ملاقات نہیں کروائی باہر، جس کی وجہ سے ہم اپنے عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب سے کوئی معلومات نہیں لے سکے۔ یہ ہمیں بہت افسوس ہے اور ہمیں گلہ بھی ہے جیل اتھارٹی پہ کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ سے جو ہے معلومات رہیں۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، جب ہمیں کاغذات نہیں دیے جا رہے تو اتنا سیکرٹ معاملہ ہے تو ہم ملاقات کیمروں کے سامنے تو نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، شکر الحمدللہ، لیکن ایک بات انہوں نے ضرور کہی کہ مجھے جس طرح دبایا گیا، 2 دفعہ مجھ پہ حملہ کیا گیا، گولیاں ماری گئیں، جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں جیل کے اندر بھی مجھے دبانے کی کوشش کی گئی، ہر طریقے سے بلیک میل اور ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نہیں ہوں گا، میں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے میں جی رہا ہوں اور میں انشاءاللہ اس قوم کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا۔